مدینہ سے 30-35 میل دور شمال مشرق میں ایک ہرا بھرا نخلستان تھا۔ چھوٹی سی ایک جھیل کے کنارے کھجور کے پیڑوں کے جھنڈ اور صحرائی پودے لقودک تپتے ہوئے اس صحرا میں جنت کا سما پیدا کیے ہوئے تھے۔ یہ نخلستان اس زیر اقتدار میں یوں لگتا تھا جیسے دہکتے ہوئے انگاروں میں ایک پھول کھل اٹھا ہو۔ اس کے ارد گرد صحرا ایسا بھیانک تھا کہ مسافر ادھر سے گزرتے گھبراتے تھے، اور اگر کوئی بھولا بھٹکا مسافر ادھر جا بھی نکلتا تو دور سے نخلستان کو دیکھ کر یقین نہیں کرتا تھا کہ یہ نخلستان ہے، بلکہ وہ اسے سراب سمجھتا تھا، نظر کا دھوکہ۔ نخلستان تو اس ریگزار میں بہت تھے لیکن اس جیسا کوئی نہ تھا، اور ایک پہاڑی ادھر بھی تھی جدھر سورج غروب ہوتا تھا۔ ان پہاڑیوں کی وجہ سے یہ نخلستان دن کا خاصا حصہ روشنی کی جلا دینے والی گرمی سے محفوظ رہتا تھا۔ کھجور کے درختوں کے علاوہ جھکے جھکے درختوں کی 2-4 قسمیں اور بھی تھیں۔ جو ہی سورج غروب ہونے سے پہلے مغرب والی پہاڑی کے پیچھے چلا جاتا، اس نخلستان کی محدود سی دنیا ٹھنڈی ہونے لگتی، اور غروب آفتاب کے بعد ایسی خنکی کے آسمان تلے بیٹھنے والا ٹھٹھرنے لگتا تھا۔ اس دل فریب نخلستان میں 5-6 خیمے نصب تھے، جن میں ایک چوکور اور بڑا تھا۔ اس کے 2 طرف دروازے اور دروازوں کے آگے ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے۔ خیمے کے اندر کسی شاہی محل کے کمرے کا گمان ہوتا تھا۔ فرش پر خیمے کی لمبائی اور چوڑائی جتنا ایرانی قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک طرف گدے پڑے تھے جن پر ریشمی چادریں بچھی ہوئی تھیں اور گاؤ تکیے پڑے ہوئے تھے۔ اوپر رنگا رنگ فانوس لٹکے ہوئے تھے۔ خیمے کے اندر جو کپڑا لگا ہوا تھا وہ بھی ریشمی تھا اور اس کے کئی رنگ تھے۔ اندر کی فضا طلسماتی تھی۔ رات کا پہر تھا۔ گدوں پر گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے 3 آدمی کچھ بیٹھے، کچھ نیم دراز تھے۔ ان کے سامنے مختلف انواع کے کھانے رکھے تھے۔ ایک شیشے کی سراہی تھی اور ساتھ کچھ جام بھی تھے۔ ان 3 آدمیوں کے ساتھ جو گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، 2 آدمی دائیں اور 2 بائیں بیٹھے تھے۔ شراب کے جام صرف ان کے ہاتھوں میں تھے، باقی 3 آدمی شراب نہیں پیتے تھے۔ ان سب آدمیوں کے لباس بتاتے تھے کہ یہ عربی ہیں اور مالدار عربی ہیں۔ وہ الف لیلہ کی داستانوں کے کردار لگتے تھے، شاہی خاندان کے افراد۔ ان کے سامنے ایک نیم عریاں رقاصہ رقص کی اداؤں سے ان 7 آدمیوں کو مسحور کر رہی تھی۔ اس کی کمر سے ریشم کے دھاگوں کی بنی ہوئی رنگ برنگی رسیاں لٹک رہی تھیں، جو اتنی گھنی اور گنجان تھیں کہ دور سے کپڑا لگتی تھی۔ ان میں رقاصہ عریاں نہیں لگتی تھی، لیکن رقص کرتے اس کی ٹانگیں پاؤں سے کولوں تک رسیوں سے باہر آ جاتی تھیں۔ رقاصہ کے کھلے ہوئے بال بھی جیسے ریشم کے انتہائی باریک تار تھے، جو اس کے مرمری شانوں پر جھول رہے تھے۔ خیمے کے ایک کونے میں سازندے بیٹھے تھے اور ان کے پاس رقاصہ کی عمر کی 2 لڑکیاں بیٹھی گا رہی تھیں۔ ایک ادھیڑ عمر عورت دف کی تال پر تالی بجا رہی تھی۔ رقص اچھل کود نہیں تھا، نہ دف اور سازوں نے واویلا بپا کر رکھا تھا۔ موسیقی مدھم اور خوابناک سی تھی، اور رقص ایسے جیسے رقاصہ پھندار ناگن کی مانند جھوم رہی ہو۔ اس کا تبسم سحر انگیز تھا، گیت رومانی تھا۔ اس کے الفاظ اور سرتال ایسی جیسے خیموں سے کچھ دور بیٹھے ہوئے اونٹوں اور بندھے ہوئے گھوڑوں پر بھی وج طاری ہوا جا رہا ہو۔ رقص جاری رہا، شراب چلتی رہی۔ خیمے میں بیٹھے یہ 7 آدمی جھومتے اور خاموش اشاروں سے داد دیتے رہے، اور جب رقاصہ نے جھک کر ہاتھ ماتھے پر رکھا تو گاؤ تکیے کے ساتھ بیٹھے ایک آدمی نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ رقص کی محفل برخاست ہوئی ہے۔ رقاصہ یوں خیمے سے جھکی جھکی باہر نکلی کہ اس نے پیٹھ ان آدمیوں کی طرف نہ کی۔ گانے والیوں کا اور سازندوں کا انداز بھی یہی تھا۔ اب کام کی کچھ باتیں ہو جائیں۔ گاؤ تکیے کے ساتھ لگے درمیان والے آدمی نے گاؤ تکیے سے آگے ہو کر کہا، دن کو ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تھے۔ ہم خوش تھے کہ محمد کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد مسلمان پھر قبیلوں میں بٹ کر بکھر جائیں گے، اور ہم انہیں ایک بار پھر ایک دوسرے کا دشمن بنا کر جاہلیت کے اسی دور میں پہنچا دیں گے جہاں سے انہیں ان کے رسول نے نکالا تھا۔ پھر ان کے خلاف ہر طرف بغاوت شروع ہو گئی تھی، جسے یہ لوگ ارتداد کہتے ہیں۔ ہم اس وقت اور زیادہ خوش ہوئے کہ اب اسلام ان باغیوں کے ہاتھ ہمیشہ کے لیے عرب کی ریت میں دفن ہو جائے گا۔ لیکن اس بوڑھے ابو بکر نے ایسا طوفان کھڑا کیا کہ مسیلمہ اور مالک بن نویرہ جیسے طاقتور باغی ان چند ایک مسلمانوں سے شکست کھا گئے۔ ابو سلمہ، دوسرے آدمی نے کہا، اسلام کے یہ باغی اگر بغاوت سے پہلے متحد ہو جاتے تو کبھی شکست نہ کھاتے۔ نہیں ابن داؤد، ابو سلمہ نے کہا، وہ متحد ہوتے تو بھی شکست کھا جاتے۔ یہ کہو کہ مسلمانوں کے پاس خالد بن ولید اور ابو عبیدہ نہ ہوتے تو یہ باغی شاید کامیاب ہو جاتے۔ خدا یہودہ کی قسم، اگر ہمارا منصوبہ ان لوگوں نے قبول کر لیا اور ہماری باتیں مان لیں تو اسلام کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ میں ایک بات کہوں ابو سلمہ، ایک اور آدمی بولا، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔
تم یہودی ہو اور تمہاری تاریخ میں صرف منصوبے ملتے ہیں، سازشوں کے منصوبے، قتل کرانے اور بھاگ نکلنے کے منصوبے۔ تمہیں میری بات سے رنج نہیں ہونا چاہیے، یہ نہ سمجھنا کہ میں نصرانی ہوں اس لیے یہودیوں کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ تم کھل کر بات کرو اسحاق، ابو سلمہ نے کہا۔ ہم اس صورت میں ہی کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کی خامیوں اور نقائص کی نشاندہی کریں۔ یہاں سوال میری ذات یا بنی اسرائیل کی توہین کا نہیں، ہمیں اسلام کا خاتمہ کرنا ہے، جس کے لیے بہترین وقت یہی ہے۔ تم چاروں نصرانی ہو اور ہم تینوں یہودی ہیں۔ میں اس وقت کو تصور میں لا رہا ہوں جب نصرانیوں اور یہودیوں میں اتحاد ہوگا۔ اب بات کرو۔ میرا مقصد کسی کی توہین نہیں، اسحاق نے کہا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل جنگ سے گریز کرتے اور میدان جنگ سے دور رہتے ہیں۔ اگر ہم نصرانیوں کی طرح تم لوگ بھی جنگجو ہو جاؤ اور یہودی اور نصرانی متحد ہو جائیں تو یہی ایک ذریعہ ہے اسلام کے خاتمے کا۔ بہت وقت چاہیے، ابو سلمہ نے کہا۔ کئی سال لگ جائیں گے دونوں قوموں کو قریب لاتے۔ ہمارے دانش مند بزرگ کہہ گئے ہیں کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی قیادت کو بد کردار بنا دو، اور جو کردار سے دستبردار نہیں ہوتا اسے ایسے خفیہ طریقے سے قتل کرا دو کہ قاتل کا سراغ نہ ملے۔ کس کس کو قتل کرو گے؟ ایک اور نصرانی بولا۔ ابو بکر کو میں نے چند دن پہلے مدینہ میں دیکھا ہے، وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ دنیا سے جلدی اٹھ جائے گا، اسے قتل کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ سوچ لو کہ اس کے بعد ابن الخطاب آ گیا تو مسلمانوں کا محاذ اور مضبوط ہو جائے گا اور اسلام شام کی سرحدوں سے بھی آگے نکل جائے گا۔ میں نے جو جاسوسی کرائی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا پہلا خلیفہ ابو بکر خالد بن ولید کو دمشق کی طرف روانہ کر رہا ہے۔ خالد بن ولید کی بات کرتے ہو؟ ابو سلمہ نے کہا۔ دعا کرو کہ ابو بکر کے بعد خلافت عمر ابن الخطاب کو مل جائے۔ ان کے آپس میں اتنے زیادہ اختلافات ہیں کہ خالد بن ولید ابن خطاب کے ہاتھوں گمنامی میں چلا جائے گا۔ میں نہیں مانتا، اسحاق نے کہا۔ میں اس وقت مدینہ میں تھا جب عمر کے اکسانے پر ابو بکر نے خالد بن ولید کو بطاح سے بلایا تھا، کیونکہ اس نے ارتداد کے ایک قائد مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی انتہائی خوبصورت بیوی کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ خالد بن ولید جب مدینہ پہنچا تو سیدھا مسجد میں گیا، عمر وہیں تھا۔ ابن الولید کو دیکھتے ہی عمر اس پر برس پڑا اور اس قدر لان تان کی جو بیٹا باپ کی بھی برداشت نہ کر سکے۔ لیکن خالد نے برداشت سے کام لیا کیونکہ عمر اس سے بڑا تھا اور ابن الولید اسلام کی تعلیمات کا پابند تھا۔ اس نے اپنی بے عزتی برداشت کر لی لیکن عمر کی عزت رکھ لی۔ اس قوم میں جو خرابی پیدا ہو گئی ہے اسے ختم کرنا محال نظر آتا ہے۔ کیا تم کوئی آسان کام کرنا چاہتے ہو؟ ابو سلمہ نے کہا۔ اسی محال کو ہم نے آسان کرنا ہے۔ باتیں بہت ہو چکی ہیں، بہت دنوں سے ہم باتیں ہی کیے جا رہے ہیں۔ یہ حقیقت اپنے سینے پر لکھ لو کہ اسلام کی بے خونی کوئی آسان کام نہیں۔ ہم یہ کام میدان جنگ میں نہیں کر سکتے، نہ فوجیں اسلام کے خلاف کوئی کامیابی حاصل کر سکتی ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی قیادت کو بد کردار اور بد دیانت بنا دو۔ لیکن کیسے؟ اسحاق نے کہا۔ میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ اب باتوں کی بجائے کوئی عمل کیا جائے۔ کردار میں بدی خوبصورت عورت سے پیدا ہوتی ہے یا شراب سے؟ ابن داؤد نے کہا۔ مسلمان شراب نہیں پیتے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں تھا کہ ایک روز ان کے رسول نے اعلان کیا تھا کہ آج سے شراب حرام ہے، تو پانی کی طرح شراب پینے والے اہل اسلام نے اسی وقت شراب کے مٹکے اور شراب کی سراہیاں باہر گلیوں میں اڈیل دی تھیں۔ وہ پیالے توڑ دیے تھے جن میں وہ شراب پیتے تھے۔ ہم تو یہودی ہیں، شراب نہیں پیتے۔ ان نصرانی بھائیوں سے پوچھو جو شراب کے رسیاں ہیں، انہیں کہو کہ شراب کی یہ سراہی اور یہ سامنے رکھے ہوئے جام اٹھا کر باہر پھینک دیں تو ہنس کر ٹال دیں گے یا کہہ دیں گے کہ 1-2 دنوں بعد ہم شراب سے توبہ کر لیں گے۔ یہ توبہ نہیں کریں گے، لیکن مسلمان نے آنے واحد میں توبہ کر کے دکھا دی اور شراب کو ام الخبائث قرار دے دیا۔ ابو سلمہ اس طرح ہنسا جیسے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے یہ آدمی کم عقل اور طفلان مکتب ہوں۔ مسلمانوں نے شراب چھوڑ دی ہے، ابو سلمہ نے کہا۔ عورت کا نشہ برقرار رکھا ہے۔ ایک آدمی خصوصاً سرداروں نے کئی بیویاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ خوبصورت اور جوان لڑکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہ نہ بھولو کہ خوبصورت اور جوان لڑکی ایک ایسی طاقت ہے جس نے بڑے بڑے جابر اور جنگجو بادشاہوں کے تاج اپنے قدموں میں رکھوا لیے ہیں۔ ہم مرد کی اس کمزوری کو استعمال کریں گے، اور یہ بھی دماغ میں بٹھا لو کہ جو لذت بدی میں ہوتی ہے وہ نیکی میں نہیں ہوتی۔ مسلمان اپنے رسول کے اس وعدے پر نیک اور پاک ہو گئے ہیں کہ اگلے جہان انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، جہاں حسن و جمال والی حوریں ملیں گی اور شہد سے میٹھی شراب ملے گی۔ ہم ان لوگوں کو دنیا میں جنت دکھا دیں گے۔ بات آپ کی ہی درست معلوم ہوتی ہے، ایک اور نصرانی نے کہا۔ لیکن مسلمانوں پر جنگ و جدل کا جنون طاری ہو چکا ہے۔ یوں پتہ چلتا ہے جیسے ان کا کسی اور طرف دھیان ہی نہیں۔ کرنا ہے تو یوں کریں کہ یہودیوں اور نصرانیوں کو تیار کریں کہ وہ ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے ان کی فوج میں شامل ہو جائیں،
اور میدان جنگ میں انہیں دھوکہ دیں اور ان کی شکست کا باعث بنے۔ لیکن مجھے یہ کام بھی کچھ آسان نظر نہیں آتا، کیونکہ ان مسلمانوں میں صرف جوش جہاد اور شوق شہادت ہی نہیں بلکہ ان پر جہاد کا جنون طاری ہے۔ میدان جنگ میں اگر ان کا آدھے سے زیادہ لشکر مارا جائے تو باقی لشکر بھاگتا نہیں بلکہ پہلے سے دگنی طاقت استعمال کر کے اپنے مرے ہوئے آدھے لشکر کی کمی پوری کر دیتا ہے۔ یہ کام بھی وقت طلب ہے۔ ابو سلمہ نے کہا، یہ بھی آگے چل کر کریں گے۔ یہ تو تم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے کئی آدمی مسلمانوں میں نظریاتی تخریب کاری میں مصروف ہیں۔ مسلمان اپنے رسول کی احادیث کے شیدائی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں کہیں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے رسول نے یہ بات بھی کہی تھی تو فوراً لکھ لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے یہ آدمی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، مسلمانوں میں من گھڑت احادیث مشہور کر رہے ہیں اور لوگوں نے انہیں صحیح احادیث میں شامل کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کے کچھ پڑھے لکھے آدمیوں کو اس کام پہ لگا دیا ہے کہ وہ قرآن کا مطالعہ کریں اور دور دراز کے مقامات پر جا کر مسجدوں کے امام بن جائیں اور مسلمانوں کے ذہنوں میں قرآن کی غلط تفسیریں ڈالیں۔ ہم یہ محاذ کبھی کا کھول چکے ہیں، اب ہم عورت کو استعمال کریں گے۔ تم جانتے ہو کہ ساتھ والے خیمے میں جو 3 لڑکیاں ہیں انہیں ہم تیار کر چکے ہیں۔ میں آج تمہیں یہی بتانا چاہتا تھا کہ یہ مہم فوراً شروع کرنی ہے۔ اس لڑکی کو ابن داؤد مسلمان کے روپ میں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ذرا ٹھہرو، میں اس لڑکی کو یہیں بلاتا ہوں۔ تم سب اس کے ساتھ باتیں کر کے مجھے بتانا کہ یہ لڑکی یہ کام کر سکے گی یا نہیں، اور ہم نے اسے جو تربیت دی ہے وہ اس نے ذہن نشین کر لی ہے یا نہیں۔ فوراً بعد ایک لمبوترے قد اور بڑے ہی دلکش جسم والی لڑکی خیمے میں داخل ہوئی۔ اس کے نقش و نگار میں مسحور کن جاذبیت تھی اور اس کے چلنے کے انداز میں بھی جادو کا سا اثر تھا۔ بنت یامین، ابو سلمہ نے اس لڑکی سے کہا، اس وقت سے تم مسلمان ہو اور تمہارا نام یہی ہوگا۔ تم ایک مسلمان کی بیوی بننے جا رہی ہو۔ بنت یامین نے فوراً وہ چادر جو اس نے کندھوں پر پھیلا رکھی تھی دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اس سے اپنا سر ڈھانپ لیا اور پھر یہ چادر اس طرح لپیٹ لی کہ اس کا سینہ اور اوپر ناک تک کا جسم ڈھانپا گیا، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ پیشانی پر بھی اس نے چادر لے لی تھی، پھر اس نے سر جھکا لیا۔ خیمے میں بیٹھے ہوئے ہر آدمی نے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات کی۔ لڑکی نے ہر بات اور ہر سوال کا موزوں جواب دیا اور جواب دینے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ شرم و حیا سے مری جا رہی ہو۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ مسلمان کی بیوی بن کر وہ کیا کرے گی۔ اس نے جو تربیت حاصل کی تھی اس کے مطابق تفصیلی جواب دیا۔ میرے ساتھ زیادہ باتیں نہ کریں، بنت یامین نے کہا۔ آپ کے تمام سوالوں کے جواب میرے عمل سے ملیں گے جن کے لیے میں بالکل تیار ہوں۔ ابو سلمہ نے اسے اشارہ کیا کہ وہ چلی جائے۔ اس نے فوراً سر سے چادر اتاری اور پہلے کی طرح کندھوں پر پھیلا دی اور اٹھ کر باہر چلی گئی۔ کیا خیال ہے؟ ابو سلمہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا۔ باتوں کی حد تک لڑکی ہوشیار معلوم ہوتی ہے، اسحاق نے کہا۔ اس خیمے میں تو اس نے ہمیں مطمئن کر دیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان کے خیمے میں جا کر یہ کیا کرے گی یا کیا کر سکے گی۔ اتنی حسین لڑکی کسی بھی مسلمان پر جادو کی طرح چھا سکتی ہے، ابو سلمہ نے کہا۔ ہمیں تمہاری ہر بات سے اتفاق ہے ابو سلمہ، ایک نصرانی نے کہا۔ ہمیں خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے پچھلے ناکام تجربوں کو سامنے رکھیں۔ مسلمانوں کے خلاف ہماری ہر سازش ناکام ہوتی ہے۔ مجھے خیبر کا معرکہ یاد ہے۔ مسلمانوں کی قیادت ان کے اپنے رسول کے ہاتھ تھی اور مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی تھی۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت زینب بنت الحارث نے، جو سلام کی بیوی تھی، ان کے رسول کو قتل کرانے کا کتنا اچھا طریقہ آزمایا تھا۔ اس نصرانی نے غزوہ خیبر کے فوراً بعد کا واقعہ سنایا۔ اس یہودن نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر عقیدت مندی کا اظہار والہانہ طریقے سے کیا اور عرض کیا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کرنا چاہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودن کی جذباتیت سے متاثر ہو کر دعوت قبول کر لی تھی اور اسی شام اس یہودن کے گھر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بشر رضی اللہ عنہ بن البارہ تھے۔ زینب بنت الحارث نے سالم دمبا بھونا تھا جو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے رکھ کے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دمبے کا کون سا حصہ پسند ہے۔ آپ نے دستی پسند فرمائی۔ زینب نے دستی کاٹ کر آپ کے آگے رکھ دی۔ بشر رضی اللہ عنہ بن البارہ نے ایک بوٹی کاٹ کر منہ میں ڈال لی اور چبانے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوٹی کاٹی اور منہ میں ڈالتے ہی اگل ڈالی اور فرمایا، ابن البارہ، اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ بشر رضی اللہ عنہ بن بارہ بوٹی چبا رہے تھے جو انہوں نے اگل تو دی لیکن زہر لعاب دہن کے ساتھ حلق میں اتر چکا تھا۔ اے یہودن، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنت الحارث سے فرمایا، خدا کی قسم تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہوا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے سے اٹھے تو یہودن نے فوراً تسلیم کر لیا کہ اس نے گوشت میں سریع الاثر زہر ملا رکھا ہے۔ اے محمد، زینب بنت الحارث نے بڑی دلیری سے کہا، خدائے یہودا کی قسم، یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا۔ آج میں ناکام ہو گئی تو کل کوئی اور کامیاب ہو جائے گا۔ بشر رضی اللہ عنہ بن البارہ اپنے حلق پر ہاتھ رکھ کر اٹھے اور چکرا کر گر پڑے۔ زہر اتنا تیز تھا کہ اس نے بشر رضی اللہ عنہ کو پھر اٹھنے نہ دیا۔ وہ زہر کی تلخی سے تڑپے اور فوت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب بنت الحارث اور اس کے خاوند کے قتل کا حکم دیا، اور خیبر کے یہودیوں کے ساتھ آپ نے جو مشفقانہ رویہ اختیار کیا تھا وہ منسوخ فرمایا اور حکم دیا کہ یہودیوں پر اعتماد نہ کیا جائے اور ان کے ہر قول و فعل پر نظر رکھی جائے۔ مورخ ابن اسحاق لکھتے ہیں، مروان بن عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری مرض میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے 2-3 روز پہلے ام بشر البارہ سے، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، فرمایا تھا، ام بشر، میں آج بھی اپنے جسم میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو اس یہودن نے گوشت میں ملایا تھا۔ میں نے گوشت چبایا نہیں، اگل دیا تھا، مگر زہر کا اثر آج تک موجود ہے۔ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیماری کا باعث یہی زہر تھا۔ نصرانی نے یہ واقعہ ابو سلمہ ابن داؤد اور سب کو سنایا۔ مجھے واقعہ یاد ہے، ابو سلمہ نے کہا، مجھے اپنے تمام تجربات یاد ہیں جن میں ہم ناکام رہے تھے۔ مدینہ پر قریش کا حملہ کوئی پرانی بات تو نہیں۔ مسلمانوں نے مدینہ کے ارد گرد خندق کھود ڈالی تھی۔ بنی اسرائیل مدینہ میں تھے، انہوں نے محمد کو اپنی وفاداری کا یقین دلا رکھا تھا اور مسلمان ان پر اعتبار کرتے تھے۔ ہم نے اس اعتماد سے فائدہ اٹھانے کی ٹھان لی۔ مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک قلعہ نما مکان میں اکٹھا کر لیا۔ ہمارا ایک آدمی محمد کے قتل کے لیے رات کے وقت جا رہا تھا۔ وہ اس مکان کے قریب رک گیا تو اسے حسان نے دیکھ لیا اور محمد کی پھوپھی صفیہ کو بتایا کہ ایک یہودی مشکوک انداز سے کھڑا ہے، وہ بنو قریظہ کا آدمی ہے، اس کے پاس برچی تھی۔ صفیہ ایک ڈنڈا لے کر باہر نکلی اور عقب سے اس آدمی کے قریب جا کر للکارا۔ ہمارے آدمی نے گھوم کے دیکھا اور صفیہ پر وار کرنے کے لیے برچی تانی، مگر صفیہ نے فوراً اس کے سر پر ڈنڈا مارا اور وہ تیورا کے گرا۔ صفیہ نے ڈنڈے کی ضربوں سے اس کی کھوپڑی کچلا لی۔ ہم نے تو ان مسلمانوں پر جو مدینہ میں خندق کے اندر رات کو سوئے یا بیٹھے ہوئے تھے حملہ کرنے کی بھی سوچی تھی، لیکن اس آدمی کے قتل سے یہ راز کھل گیا کہ ہماری نیت ٹھیک نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمد کے حکم سے یہودیوں کو قتل کرا دیا گیا۔ وہ وقت ہمارے لیے زیادہ موزوں تھا۔ ابن داؤد نے کہا، اس وقت خالد نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اکرمہ اور ابو سفیان بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ تینوں بڑے دلیر اور اثر و رسوخ والے آدمی تھے اور خندق کے مارکے میں مدینے کے محاصرے میں شریک تھے، لیکن محمد کی پھوپھی صفیہ نے بنو قریظہ کے اس آدمی کو قتل کیا تو ہمارا منصوبہ بے نقاب ہو گیا۔ میرے رفیقو، یہ مت سوچو کہ پہلی ہی کوشش کامیاب ہوا کرتی ہے، ناکامیاں مل کر کامیابی کی صورت اختیار کیا کرتی ہیں۔ اب ہم نئے منصوبے پر عمل کریں گے، بنت یامین کو کل بھیج دیں گے۔ میں یہ تمہیں بھی بتا دوں کہ ہم نے ایک مسلمان کو منتخب کیا ہے، ہماری امید ہے کہ وہ بنت یامین کے ساتھ شادی کر لے گا۔ جس مسلمان کا یہ یہودی ذکر کر رہا تھا وہ حبیب ابن کعب تھا۔ وہ مدینہ میں تجارت کے سلسلے میں جاتا رہتا تھا اور اکابر مسلمانوں کے مقربین میں سے تھا۔ ان دنوں وہ کچھ عرصے کے لیے اپنے گاؤں آیا ہوا تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں جن میں سے ایک کسی لا علاج مرض میں مبتلا تھی۔ اسی کے علاج معالجے کے لیے گاؤں آیا تھا۔ اس کا گاؤں مدینہ سے 20 میل کے لگ بھگ دور تھا۔ یہودیوں نے سازشوں کا جال پھیلا رکھا تھا۔ بنو قریظہ کا ایک یہودی اس گاؤں میں آیا۔ وہ تجارت کی غرض سے آیا تھا۔ تجارت ہی یہودیوں کا پیشہ تھا۔ اسے پتہ چلا کہ مدینے کا ایک اہم آدمی آج کل اپنے گاؤں آیا ہوا ہے، تو اس یہودی نے اس کے ساتھ دوستی پیدا کر لی اور سوچنے لگا کہ اس شخص کو مسلمانوں کے خلاف کس طرح استعمال کیا جائے۔ اس کی ملاقات ابو سلمہ سے ہوئی تو ابو سلمہ نے یہ منصوبہ بنایا جس پر اب عمل ہو رہا تھا۔ اس یہودی نے، جس نے حبیب ابن کعب کے ساتھ دوستی پیدا کی تھی، حبیب کو ایک اور شادی کا مشورہ دیا اور اسے یہ بھی کہا کہ وہ اسے ایک بہت خوبصورت مسلمان لڑکی لا دے گا۔ حبیب شادی کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ عرب جسمانی آسودگی اور تعیش کے لیے زیادہ بیویاں رکھتے تھے۔ یہ صحیح نہیں۔ عرب دراصل زیادہ سے زیادہ نرینہ اولاد پیدا کرنے کے لیے زیادہ بیویاں رکھتے تھے۔ اس وقت طاقتور اسی کو سمجھا جاتا تھا جس کے بھائی اور بیٹے زیادہ ہوتے تھے۔ حبیب بھی انہی عربوں میں سے تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں جن میں سے ایک کسی لا علاج مرض سے قریب المرگ تھی۔
وہ دوسری شادی کا حاجت مند تھا۔ حبیب کا یہ یہودی دوست اپنا تجارتی مال بیچ کے چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد ایک آدمی چادر میں لپٹی ہوئی ایک جوان لڑکی کو ساتھ لیے اس کے گھر آیا۔ اس نے اپنا نام ابن داؤد ہی بتایا۔ اس زمانے میں عرب کے نصرانیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے نام ایک جیسے ہی ہوا کرتے تھے۔ ابن داؤد نے کچھ یہودی تاجروں کا حوالہ دیا۔ میں بہت ہی غریب اور لوٹا پٹا آدمی ہوں، ابن داؤد نے کہا۔ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میرے قبیلے نے اسلام قبول کرنے پر مجھے مارا پیٹا اور لوٹ بھی لیا ہے اور قبیلے سے نکال بھی دیا ہے۔ بڑی مشکل سے اپنی اس بیٹی کو چھپا کر وہاں سے لایا ہوں۔ تمہارا دوست میرا بھی دوست ہے، میں تو اس کے ہاں پناہ لیے ہوئے تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہیں ایک بیوی کی ضرورت ہے۔ میں اپنی بیٹی کو تمہارے پاس لایا ہوں۔ میں نو مسلم ہوں۔ مجھ پر ایک کرم تو یہ کرو کہ میری بیٹی کو اپنے عقد میں لے لو اور مجھے مدینہ میں کہیں نوکری دلوا دو، خواہ یہ کسی سردار کی غلامی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اپنے لشکر میں بھرتی کروا دو تو ساری عمر دعائیں دوں گا۔ حبیب نے شادی تو کرنی ہی تھی، لیکن اس نے جب ابن داؤد کی بپتا سنی تو وہ بغیر سوچے سمجھے شادی کے لیے تیار ہو گیا، اور جب اس نے لڑکی کو دیکھا تو اس نے اسی شام نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے روز نکاح خاں کو بلا کر حبیب نے بنت یامین کو اپنے عقد میں لے لیا۔ ابن کعب ابن داؤد نے کہا، تم نے میرے سر سے اتنا بڑا بوجھ اتار پھینکا ہے جس کے نیچے میں اور میری بیٹی کی عصمت کچلی جا رہی تھی۔ میں کچھ دنوں کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر تم میرے لیے کوئی ذریعہ معاش پیدا کر سکتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ میں واپس یہیں آ کر تمہیں ملوں یا تمہارے پاس مدینہ آ جاؤں۔ اگر تمہارا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تو تم میرے پاس رہ سکتے ہو۔ 10-12 دنوں بعد میں مدینہ واپس جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلے چلنا۔ نہیں، ابن داؤد نے کہا، میں تم پر اپنا بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ میں اب اپنا ٹھکانہ مدینہ میں ہی بناؤں گا جہاں مجھے مسلمانوں کا تحفظ حاصل ہوگا۔ پھر تم 10-12 دنوں بعد مدینہ میں میرے پاس آنا، حبیب بن کعب نے کہا۔ ابن داؤد بنت یامین کے سر پر باپوں کی طرح پیار کر کے چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد ہی وہی نخلستان تھا، اس میں وہی خیمہ تھا، اندر سے اس کی سج دھج وہی تھی اور محفل بھی وہی تھی۔ وہی رقاصہ سازوں اور دف کی سرتال پر تھرک رہی تھی اور صحرا کی ایک اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ ابو سلمہ کے اشارے پر ساز خاموش ہو گئے، رقاصہ کا تھرکتا جسم ساکت ہو گیا۔ ابو سلمہ نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو رقاصہ اور سازندے خیمے سے نکل گئے۔ ابن داؤد کو آنا چاہیے تھا، ابو سلمہ نے کہا۔ آتا ہی ہوگا، اسحاق نے کہا۔ وہ کوئی بچہ تو نہیں، آ جائے گا اور مجھے امید ہے کہ کچھ کر کے ہی آئے گا، ہو سکتا ہے صبح آ جائے۔ یہ یہودی اور نصرانی پھر اسلام کی بے خونی کی باتیں کرنے لگے۔ ابو سلمہ پہ غنودگی طاری ہونے لگی۔ محفل برخاست ہونے ہی لگی تھی کہ گھنٹیوں کی آواز سنائی دینے لگی جو قریب آتی جا رہی تھی۔ ابو سلمہ چونک اٹھا، باقی سب کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ وہ آ رہا ہے، بیک وقت 2-3 آدمیوں نے کہا۔ ایک نصرانی دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ صحرا کی شفاف چاندنی میں کچھ دور ایک اونٹ چلا آ رہا تھا جس پر ایک آدمی سوار تھا۔ اونٹ کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیاں جل ترنگ کی طرح بج رہی تھیں۔ چھوٹے خیموں میں سے 2-3 ملازم بھی باہر نکل آئے تھے۔ نصرانی جو باہر نکلا تھا وہ اونٹ کی طرف دوڑ پڑا۔ تم ابن داؤد ہی ہو سکتے ہو، نصرانی نے بلند آواز سے کہا۔ تو اور کون ہو سکتا ہے؟ شتر سوار نے جواب دیا۔ قریب آ کر شتر سوار جو ابن داؤد ہی تھا چلتے اونٹ پر سے کود کر اترا اور نصرانی سے بغل گیر ہو گیا۔ ایک ملازم نے آگے ہو کر اونٹ کی مہار پکڑ لی اور اسے ادھر لے گیا جہاں دوسرے اونٹ بندھے ہوئے تھے۔ میں جانتا تھا تم آج رات آ جاؤ گے۔ ابن داؤد کے خیمے میں داخل ہوتے ہی ابو سلمہ نے کہا، آؤ بیٹھو، کچھ کھا پی لو اور بتاؤ کہ کیا کر کے آئے ہو۔ کیا دنیا میں ایسا کوئی انسان ہے جو اتنے خوبصورت اور قیمتی نگینے کو بلا قیمت قبول نہ کرے؟ ابن داؤد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ شخص جس کا نام حبیب بن کعب ہے کچھ میری باتوں سے اور زیادہ تر بنت یامین کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ آدمی کیسا ہے؟ اسحاق نے پوچھا۔ ہمارے کام آ جائے گا، ابن داؤد نے جواب دیا۔ میں نے ایک غریب اور مظلوم نو مسلم بن کر اس کے ساتھ ایسی باتیں کی کہ وہ میرے ساتھ کھل کر باتیں کرنے لگا۔ میں نے جب اسے کہا کہ میں ذریعہ معاش کی تلاش میں ہوں تو اس نے یہ کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، مدینہ کے بڑے سے بڑے آدمی سے بھی میں بات منوا سکتا ہوں۔ مختصر بات یہ ہے ابو سلمہ، جیسا مجھے بتایا گیا تھا وہ واقعی اثر و رسوخ رکھنے والا آدمی ہے اور قبیلوں کے سرداروں تک اسے رسائی حاصل ہے۔ ہم نے بنت یامین کے ذریعے اس سے جو کام کروانا ہے وہ اس سے ہو جائے گا۔ ابو سلمہ نے کہا، میں 3-4 دن بعد مدینہ کو روانہ ہو جاؤں گا۔ ابن داؤد نے کہا، اس نے مجھے کہا ہے کہ میں اس کے پاس پہنچ جاؤں۔ کیا اب ہمیں سو نہیں جانا چاہیے؟ بہت تھک گیا ہوں، سو ہی جائیں تو اچھا ہے، ابو سلمہ نے کہا، اور اس طرح یہ محفل برخاست ہو گئی۔ اگلے روز سورج سر پر آ رہا تھا۔ کھجور اور دیگر درختوں کا ایک گھنا جھنڈ تھا
जिसमें छाते जैसा साया कर रखा था। जिधर से हवा आ रही थी उधर एक कनात दरख्तों के तनों से बंधी तनी हुई थी। इसने सहरा की गर्म हवा और इसके साथ उड़ती रेत को रोका हुआ था। उस झुंड के नीचे कालीन बिछा हुआ था और अबू सलमा, इब्ने दाऊद, इसहाक और उनके साथी बैठे हुए थे। नौकर उनके आगे खाना चुन रहे थे। एक शुतरबान जो ऊंटों को जरा परे ले गया था दौड़ता आया। आका, शुतरबान ने अबू सलमा को इत्तला दी, दूर एक घुड़सवार आता नजर आ रहा है। कोई मुसाफिर नहीं लगता। घोड़े की रफ्तार खासी तेज है और उसका रुख इधर ही है। ये सब उठे और कनात के ऊपर से उस तरफ देखने लगे। घोड़ा और सवार साफ नजर नहीं आ रहे थे। तपती हुई रेत से गैर मरी सी भाप उठ रही थी और इसमें घोड़े और सवार के खदोखाल यूं नजर आ रहे थे जैसे झील के हिलते पानी में किनारे के अक्स नजर आते हैं। ये सिर्फ सहराई लोग ही पहचान सकते थे कि आने वाला घुड़सवार है या शुतर सवार। कोई अपना ही होगा, अबू सलमा ने कहा। इस तरफ से गुजरता ही कौन है? वो देखते रहे। उन्हें किसी किस्म का खौफ नहीं था। वो डाकू नहीं थे, ना उनके पास डकैती का माल था। वो घूमने फिरने वाले ताजिर थे जिन्हें लुटने का डर हो सकता था, लेकिन उन पर यह शुबा नहीं किया जा सकता था कि ये कोई रहजनों का खतरनाक गिरोह है। जूं जूं घोड़ा करीब आता गया उसके खदोखाल वाजे होते गए। यूं मालूम होता था जैसे घोड़ा शफाफ पानी में डूबा हुआ अंदर ही अंदर चला आ रहा हो। तकरीबन 100 गज फासला रह गया तो साफ पता चलने लगा कि यह घोड़ा है और उसकी पीठ पर उसका सवार है। सवार ने बाजू ऊपर करके दाएं बाएं हिलाया, जो इशारा था कि मैं तुम्हारा अपना आदमी हूं और मैं खुश हूं कि मैंने तुम्हें पा लिया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।